اور یہ سورج چاند ستارے گواہ ہے اس دن سے کہ اگر کسی قوم نے، اگر کسی گروہ نے انسانوں میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، تو اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ پوچھ لو یہ چاند سورج ستارے، یہ لوگ گواہ ہیں میری اس بات پر، انہوں نے دیکھا ہے کیسے قوم پر عذاب آیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم ہے ماضی کی، حال کی، مستقبل کی۔ کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اللہ؟ یہ سورج چاند ستاروں کی، کہ دیکھو پوچھ لو ان سے اس قوم پر کیسے عذاب آیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کیا قسم ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بڑے ہی نقصان میں ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ اس قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں۔ اس قرآن پاک پر ہر مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ یہ 100% اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں تمام کے تمام انسان، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں یا اپنے آپ کو غیر مسلمان کہتے ہوں، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مایوس مت ہو، ہم تم کو کامیاب بنا سکتے ہیں بشرطے کہ کچھ شرائط کو تم پورے کر دو۔ اللہ ہمیں چار شرائط ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بڑے ہی نقصان میں ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کریں، وتواصوا بالحق، جو حق پر ڈٹ جائیں اور دوسروں کو حق پر ڈٹنے کی دعوت دیں، وتواصوا بالصبر، جو صبر کریں اور دوسروں کو صبر کرنے کی دعوت دیں۔ آئیے ہم ان چار کامیابی کے اصول جو ہم کو خالق کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا، اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں تاکہ ہم کو کامیابی کی راہ ہموار کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلی شرط کامیابی کے لیے ایمان کی لگائی ہے، اور ایمان کی شروعات بھی اسلام کی شروعات کی طرح کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کلمے کے تمام شرائط کو پورا کرنا آپ کو مضبوط ایمان والا بناتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت کلمہ پڑھ کے اسلام میں تو داخل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتی جب تک کہ کلمے کے بنیادی شرائط کو زندگی بھر نہ عمل کر لے۔ کلمے کے بنیادی شرائط پر عمل کرنے کو اگر ایمان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اسی بات کا خیال کرتے ہوئے علماء حق نے ایمان کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے تحت بانٹا۔ ایمان مجمل کہتے ہیں ایمان کے جو 6 اراکین ہیں ان کو یاد رکھنا، ان کے حق ہونے پر یقین رکھنا۔ اگر ہم قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 پڑھیں گے تو ایمان کے 6 اراکین میں سے 5 ارکان کا ذکر اس میں آ گیا، اور ایک رکن ایمان کا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 یعنی سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 میں موجود ہے۔ یہ 6 ایمان کے اراکین یہ ہے آمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخری، روز آخرت پر ایمان، والملائکتی، ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، والکتابی، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء پر ایمان، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتابوں پر ایمان۔ 5واں ہے والنبیین، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء پر ایمان۔ کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہم نے ہر چیز کی تقدیر کو طے کر دیا ہے۔ یہ 6 ایمان کے اراکین ہیں، اگر ہم ان کو یاد رکھ لیں، سمجھ جائیں اور ان کے حق ہونے پر یقین کریں تو اس کو کہا جائے گا ایمان مجمل۔ اور ان ایمان کے 6 اراکین کو اتنا ہی سمجھنا جتنا کہ اللہ نے قرآن میں
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही अहादीस में और सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने अपने अखवाल में समझाया हो, सिर्फ उतना ही समझे। इसको कहा गया है ईमान मुफस्सल। और एक अहम बात जो मैं आप तमाम को बताना चाहती हूँ वो ये है कि ईमान की जो 6 अराकीन हैं, सहाबा कराम के बाद किसी और शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि वो ईमान के इन 6 अराकीन की कोई भी तावील करे, यानी अपनी अपनी समझ से समझाने की कोशिश करे, या फिर अपनी समझ से कोई ऐसी बात समझे जो ना कभी अल्लाह ने, ना कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ना कभी सहाबा कराम ने समझाया हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये तमाम चीज़ें आपको कामयाब औरत के ज़िम्मन में क्यों बता रही हूँ। वो इसलिए कि अगर कोई औरत को कामयाबी की शर्त जो अल्लाह ने लगाई है उसकी पहली शर्त ही मालूम ना हो तो ऐसी हर औरत की नाकामी 100% तय है। आइए अब हम अल्लाह की जानिब से दी गई कामयाबी की दूसरी शर्त पर गौर करते हैं, और वो है अमलुस सालिहात, यानी जो नेक आमाल करें। कोई भी काम जो हम करते हैं अगर वो इस्लामी तालीमात से ना टकराती हो और जो कुरान, सही अहादीस और सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन से साबित हो जाए वो नेकी है। और नेकियों में बाज़ नेकियां हम पर फ़र्ज है जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियल इस्लाम कहा, यानी इस्लाम की बुनियादें कहा। इसका जिक्र अगर हम सही बुखारी पढ़ेंगे जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 7, यानी सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 7 में इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्लाम की 5 बुनियादें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। वो ये 5 वो बुनियादें हैं, शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताई ज़काह वल हज व सौमी रमज़ान। जिसका माना है गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सलाह कायम करना, यानी नमाज के ज़रिए अल्लाह की इबादत का निज़ाम इस धरती पर कायम करना। साहिब इस्तात लोग ज़कात देना, साहिब इस्तात लोग हज करना और साहिब इस्तात लोग रमज़ान के पूरे महीने में रोज़े रखना। एक बड़ी अहम बात जो मैं आप तमाम को बताना चाहती हूँ वो ये है कि इस्लाम की 5 बुनियादों में पहली बुनियाद के अलावा बाकी 4 जो बुनियादें हैं इस पर अमल करना बआसानी समझ में आता है, जैसे कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, रोज़े रखो। अगर कहा जाए तो अमल करना समझ में आता है। लेकिन हम मुसलमानों में जो सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि जब इस्लाम की बुनियादों में कलीमे तय्यबा का जिक्र आ गया तो मुसलमानों ने समझा कि इससे मुराद ईमान लाना है।